الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ آپ کی خشیت کو تقسیم کر کے ہمیں اتنا عطا فرما دے ما تحول به بیننا و بین معاصیک، کہ جس کی وجہ سے ہمارے درمیان اللہ کے معصیت کے درمیان دور ہٹ جائے، دور ہوتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں آپ کی خشیت، آپ کا خوف، آپ کا ڈر اتنا عطا فرما، اتنا عطا فرما معصیت سے، اور ہمارے درمیان کافی فیصلہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی ہیبت انسان کے اندر ہر وقت رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کے معصیت سے دور رہے۔ اس سے زیادہ نحوست، اس سے زیادہ قباحت، اس سے زیادہ برائی کچھ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے نامرضی میں، اللہ کے ناموافق حالات میں زندگی گزارے۔ کسی کی زندگی اللہ کے ناموافق حالت میں اگر گزرتی ہے تو سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کے لعنت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموافق زندگی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدگی کو اختیار کر کے زندگی گزارنے میں انسان کے لیے نحوست ہے، انسان کے لیے قباحت ہے، انسان کے لیے منحوسیت ہے۔ اس سے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بندہ اللہ نامعصیت سے دور رہے، اتنا دور رہے، اتنا دور رہے کہ اس کا تصور تک انسان کے دل میں نہ آئے۔ معصیت سے انسان اتنا دور رہے، اتنا دور رہے، اتنا دور رہے کہ اللہ تعالیٰ کے معصیت کا خیالات، تخیلات، تصورات بھی دل کے اندر پیدا نہ ہو۔ جب انسان کسی چیز کے قرب و جوار میں ہوتا ہے تو اس کے احساس، اس کے خیالات، اس کے تصورات آتے رہتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ ہمارے درمیان، معصیت کے درمیان اتنے دور کا فیصلہ فرما دے، اس کے تصورات بھی ہمارے دل و دماغ میں نہ آئے۔ دیکھا، یہ پاکیزگی کی زندگی ہے، یہ عمدہ زندگی ہے، اللہ کے پسندیدہ زندگی ہے۔ انسان اللہ کے معصیت سے پاک صاف رہے، انسان اللہ تعالیٰ کے معصیت سے پاک صاف رہ کر جیسے اللہ پاک ہے، انسان بھی اللہ تعالیٰ کی صفات پاکیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک رہے کہ پاک رہے۔ انسان ناپاک ہو جاتا ہے گناہوں کے ملوث ہونے سے، گناہ کے ساتھ متصف ہونے سے، گناہ لگنے سے۔ اس لیے فرمایا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ
ہمارے درمیان معصیت کے درمیان اتنا لمبا اتنا زیادہ فیصلہ فرما دے کہ اس کا تصور، اس کے خیالات، اس کے احساسات بھی ہمارے دل کے اندر پیدا نہ ہو، ہم اس سے بالکل محفوظ رہے۔ دیکھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انسان کی زندگی ہو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کو دل میں ہر وقت سوار رکھتا ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ہماری فعل کی وجہ سے، قول کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ جیسے گناہ کی تعریف میں بتایا جاتا ہے، گناہ کیا چیز ہے؟ بس اتنی چیز ہے، ہر وہ قول و فعل، نقل و حرکت جو اللہ کے ناموافق ہو، نامرضی ہو، مرضی کے مطابق نہ ہو۔ تو ہر وقت انسان کو محسوس رہے، احساس رہے اس چیز کا، کہیں ہمارے قول و فعل، ہمارے نقل و حرکت، ہمارے کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے نامرضی کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ سوار رہے، یہ سوار رہے۔ جب یہ سوار رہے گا انسان بچتا رہے گا۔ جیسے ہم بتاتے رہتے ہیں، دیکھو کسی نے سفید کپڑا پہن لیا تو سفید کپڑا پہننے سے تو انسان اتنے احساس میں رہتا ہے کہیں کپڑے میں داغ، دبا، نشان، خطرہ لاحق نہ ہو۔ انسان جب صاف شفاف کپڑا پہنتا ہے تو دل میں احساس رہتا ہے کسی داغ نہ لگے، دبا نہ لگے، کچرا نہ لگے، تو پھر صاف شفاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسی طرح بھی انسان جب اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں سوار رکھے گا، ہر وقت حاضر رکھے گا، تو وہ اللہ کی معصیت سے، اللہ کے نافرمانی سے بہت دور رہنے کی کوشش کرے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک بندے فرشتوں کو معصیت سے ایسے الگ رکھا، ایسے الگ رکھا، معصیت کے کوئی دبا، داغ، تصور، خیالات بھی تو فرشتے کے دل میں نہیں آتا۔ اللہ کے خاص بندے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کبریائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ وہ فرشتے ایسے پاک صاف ہیں، ایسے ستھرے ہیں، ایسے گناہوں سے دور ہیں کہ گناہ کا تصور، گناہ کا خیال، گناہ کے تصورات تک ان کے دل میں گزر نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، اے اللہ ہمارے درمیان، معصیت کے درمیان اتنا فاصلہ، اتنا لمبا فاصلہ، دور کا فاصلہ فرما دے کہ معصیت کے ہوا، معصیت کا احساس، معصیت کا تصور تک ہمارے دل کے اندر نہ آئے۔ جب انسان اسی حالت میں رہے گا تو وہ پرہیزگاری کی زندگی، عمدہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، ہر برائی سے، ہر نافرمانی سے، ہر برے نقل و حرکت سے جو اللہ کو ناپسند ہو بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہی مقصد ہے انسانی زندگی کی، انسانی زندگی گزارنے کا مقصد اصلی یہی ہے کہ انسان کے قدم قدم میں، انسان کے نقل و حرکت میں، انسان کے ایک ایک منٹ کے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضی شامل حال نہ ہو، پاک صاف رہے اللہ کے ناراضی سے۔ یہ مقصد ہے۔ اس لیے آپ کو بھی، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہمارے درمیان، معصیت کے درمیان اتنا بڑا فیصلہ فرما دے کہ معصیت کا تصور بھی ہمارے دلوں تک نہ گزرے، نہ آ جائے، تاکہ ہم معصیت سے بچتا رہے۔ اس کے بعد فرمایا
اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک۔ اے اللہ اس کے بعد معصیت سے بچنے کے بعد نیک کام کی ایسے توفیق عطا فرما، ایسے توفیق عطا فرما ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ من طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اے اللہ آپ کی اطاعت، آپ کی فرمان برداری، آپ کے اصول ضابطے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہمیں اتنے توفیق عطا فرما، اتنے توفیق عطا فرما ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ ایک طرف فرما دیا ہم گناہوں سے بچتا رہے، ظاہر بندہ جب گناہوں سے بچتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچتا رہے گا، جنت کے قریب ہوگا۔ اور دوسری طرف جب انسان عبادت میں، اللہ کے اطاعت میں، اللہ کے فرمان برداری میں زندگی گزارتا جائے گا، زندگی گزارتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندہ بن جائے گا۔ جیسے حدیث میں آیا جو بار بار ہم بتاتے رہتے ہیں، کیا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، بندہ فرائض، سنن، واجبات ادا کرنے کے بعد نفل کام میں بھی بندہ جب حصہ لیتا ہے، عمدہ طریقے سے نفل کام بھی ادا کرتا رہتا ہے، نفل روزہ ہو، نفل نماز ہو، نفل صدقہ خیرات ہو، جب نفل کام میں بھی حصہ لیتا ہے تو کہ یہ تقرب الیہ، آہستہ 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 میرا قریب آ جاتا ہے، اور قریب آتے آتے حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنے محبوب بندوں میں داخل کرتا ہوں۔ اطاعت میں اللہ کی محبوبیت موجود ہے، اطاعت میں اللہ کے فرمان برداری میں اللہ تعالیٰ کے انسان محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے محبوبیت میں داخل کرتا ہے، حدیث میں آیا جبرائیل امین سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل امین میں فلاں بندے سے اس کے عبادات، اس کے اچھے اعمال کے سبب اس کو پسند کرتا ہوں، اپنے محبت اس میں نے ڈال دیا، تم بھی اس سے محبت کرو، اور فرشتوں سے اعلان کرو کہ فرشتے بھی ان کے لیے محبت کرے اور محبت کی دعا کرے، ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ چنانچہ اللہ کے خاص فرشتے جو حاملین عرش ہیں، عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا۔ دیکھا، اللہ کے حاملین عرش فرشتے اللہ تعالیٰ کے تسبیح تعلیل میں رہتے ہیں، ہر وقت پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاکی میں مصروف رہتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، جو خاص کر کے جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے عبادت میں حصہ لیتا رہتا ہے۔ گناہوں سے بچتے ہوئے جو عبادات میں حصہ لیتا رہتا ہے، ان کے لیے خاص طور پر محبوبیت کی علامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ فرشتے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو فرشتے جب دعا کرتے ہیں، ان کے محبوبیت کی فرشتے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو اس کے بعد فرماتے ہیں ان کے قبولیت، ان کے محبوبیت، ان کے پسندیدگی زمین والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، تو زمین والے بھی اس سے محبت کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، جبرائیل امین بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، وہ محبوب والی زندگی گزارتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ عبادات میں، نیک کام میں، فرائض، واجبات، سنتوں کے علاوہ
نفل عبادات میں بھی اے اللہ اتنے توفیق عطا فرما، اتنے توفیق عطا فرما آپ کے محبوب بندوں میں میں بن جاؤں۔ ایسی وجہ سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اکرم رات کے نوافلات میں بھی اتنے زیادہ مشقت تکلیف دیر تک برداشت کرتے ہیں کہ پیر کے اندر ورم آ جاتا ہے، پیر کے اندر ورم آ جاتا ہے، جمتے ہوئے رہنے کی وجہ سے، جمے رہنے کی وجہ سے خون کی روانی نہیں ہوتی تو ورم آ جاتا ہے، پیر پنڈلی میں ورم آ جاتا ہے اور ایسے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھ کر رحم کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اتنے تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ اعلان کر دیا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک ما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیا۔ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا، تو میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے جب میرا اتنا درجہ بڑھا دیا، اگلے پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں معاف کر دیا، تو مجھے تو اس کا شکر گزار بندہ رہ کر ہر وقت اللہ کے عبادت میں پڑے رہنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنا زیادہ حصہ لینے کے باوجود یوں کہا کرتے تھے اللہم الما عبدنا کا حق عبادت کا، اے اللہ آپ کے عبادت کا حق پھر بھی مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ دیکھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبادت اتنے زیادہ نوافلات میں اتنے زیادہ حصہ لینے کے باوجود فرماتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق کے عبادت ادا نہیں کیا۔ تو اس اعتبار سے سوچو، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، دیکھو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے مقابلہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ ایک سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے عبادات، ہمارے نیکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو پھر اس صورت میں ہمیں کتنے زیادہ محنت، کتنے زیادہ مشقت، کتنے زیادہ ہمیں عبادات میں، خاص کر کے فرائض میں، واجبات میں، سنتوں میں، نفلوں میں حصہ لینا چاہیے، اندازہ لگاؤ۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے فرائض، واجبات، سنتوں کے علاوہ نوافلات کے اندر بھی اتنے حصہ لیتے تھے گویا کہ وہ بھی ایک طرح کے فرض سمجھتے ہیں، ایک طرح کے فرض سمجھ کر نوافلات کو ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبادت میں لگے رہتے ہیں، جب تک کہ کوئی بھی نفل نہ پڑھ لے جو ان کے معمولات میں داخل ہے، ان کے دل میں تسلی نہیں ہوتی، دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوتا۔ اور آج بھی دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی نیک کام کے کرنے کی، وہ جب تک کہ نیک کام میں حصہ نہیں لیتا ان کے دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوتا، تسلی نہیں ہوتی، دل کے اندر سکون پیدا نہیں ہوتا۔ سکون اس وقت پیدا ہوتا ہے کیا؟ صرف کھانے سے، پینے سے، آرام سے، راحت سے نہیں ہوتا، عبادات سے ہوتا ہے۔ ان کے سکون عبادات میں ہے، عبادات میں ہے، عبادات میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کی دعائیں فرمائی، اے اللہ خوف و خشیت کا اتنا زیادہ دور رہیں کہ نافرمانی کا تصور بھی نہ آئے، اور دوسری طرف عبادات میں بالخصوص نوافلات میں فرائض واجبات کے علاوہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ ہم جنت کے مستحق بن جائے۔ ظاہر بات ہے جنت
اللہ کے فضل سے ملے گا، مگر واسطہ اور ذریعہ عبادت ہے۔ ہماری عبادت، ہماری نیکیاں ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے جنت کے فیصلہ کرنے کا، ورنہ جنت کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہ تو لامتناہی نعمتی ہے، ہماری عبادت تو متناہی ہے۔ ہم ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کر آخر دم تک بھی اللہ کے عبادت میں مشغول رہے تو پھر ہم جنت کے کسی ایک ادنیٰ نعمت کے برابر بھی کر نہیں سکیں گے۔ ہماری عبادت، ہمارے طاعت، ہماری فرمان برداری جنت کے ادنیٰ نعمت کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ کیا حیثیت ہے؟ مگر اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا نیک بندے پہ۔ نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت جو لامتناہی نعمتوں کا مجموعہ ہے، جنت لامتناہی نعمتوں کا مجموعہ ہے، وہ نعمتی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عطا فرما دیا۔ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام اچھی چیزوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا، اس کا نام ہے جنت، اور ایک جگہ میں تمام برائیوں کو، تمام ناپسندیدگی کو اللہ نے جمع فرما دیا، وہ ہے جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ جگہ ہے جنت، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، مگر ذریعہ کیا قرار دیا؟ کیا ذریعہ قرار دیا؟ عبادت۔ ذریعہ عبادت کا ہے۔ تو عبادت سے کسی حالت میں بھی جان نہ چھوٹنا چاہیے، کسی حالت میں بھی اس سے غفلت نہ ہونا چاہیے۔ غفلت سے اگر کام لیتے ہیں، ناگاہ سے کام لیتے ہیں، تو پھر اللہ کے نظر میں وہ اچھا سمجھا نہیں جاتا۔ جس طرح بھی ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے، 100% نہ ہو، 50% ہو، 50% نہ ہو، 40% ہو، مگر نیکی کے کام، نیک کام میں حصہ لیتا رہے۔ جب تک یہ اس طرح حصہ لیتا رہے گا، رفتہ رفتہ اس کا درجہ آگے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے نیک کام کے اندر وہی اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے اس وقت ہوتے ہیں جب نیک کام کے اندر آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے آپ کو اور ہم کو چاہیے نیکیوں میں، نیک کام میں ایک حد تک محدود نہ رہے، بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے، آگے بڑھنے کی کوشش میں سے ہم اکابر کی طرف سے یہ کہتے رہتے ہیں، دیکھو ہم سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ علم ترا تک پڑھتے رہتے ہیں، نماز میں آگے اس سے آگے بڑھ جاؤ، صرف ان پر کفایت نہ کرو۔ سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک جو 10 سورتیں ہیں، انہی پر نماز میں منحصر نہ کرے، بار آگے اس سے جو تھوڑی سی اور لمبی صورتیں ہیں، سورہ زلزال ہے، سورہ عادیات ہے، سورہ قاریہ ہے، سورہ تکاثر ہے، مثال کے طور پر ان کو پڑھے، آگے ترقی کرے۔ جو ان کو پڑھنے کی عادت بنا لیا، تھوڑا سا وہ آگے اور تھوڑا سا اسے لمبی صورتیں پڑھنے کی کوشش کرے، وہ فرض میں ہو، سنتوں میں ہو، نفل میں ہو، عبادات کے اندر آگے ترقی کرے، آہستہ۔ جیسے دنیا کو دیکھو، دنیا کے اندر بھی لوگ آہستہ ترقی کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ آج کل تو آسمان اور کیا کہتے ہیں چاند تک پہنچ رہا ہے ہر کوئی، ترقی کرتے۔ تو اسی طرح دنیا کے اعتبار سے جیسے انسان ترقی کرتا رہتا، آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کے قرب مقام قرب حاصل کرنے کے لیے بھی ترقی کرنا چاہیے رفتہ۔ یہ ترقی یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک اتنا انسان گناہوں سے جتنے زیادہ ہو سکے دور رہے، گناہوں کے تصورات، گناہوں کے خیالات سے بھی بچتا رہے۔ دوسرا عبادات، نفل عبادات ہو، سنت عبادات ہو، واجب عبادات ہو، فرض
وہ عبادات ہو، اس کے اندر ترقی کرتا رہے، ترقی کرتا رہے، ترقی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسی حالت میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسی نیک کام کی حالت میں وہ چاہتا ہے ہماری موت آ جائے، اپنے لیے قابل عزت، قابل شرف اسی میں سمجھتے ہیں اللہ کے عبادت میں موت آ جائے، جس کا واقعہ ذکر کرتا رہتا ہوں۔ برکت اللہ فی الارض، جس کو دنیا نے برکت اللہ فی الارض کا لقب دیا، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، وہ فرماتے ہیں دیکھو میں تو بڑھاپا ہونے کی وجہ سے کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، مگر گھر کے لڑکیاں لڑکے جو عبادت کرتے اس سے مجھے رشک آتا ہے، اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں میری بڑی لڑکی جو بیمار بھی تھی پھر بھی عبادت میں حصہ لیتی رہی، حتیٰ کہ فرض نماز جو مغرب کا پڑھ رہی ہے اسی حالت میں سجدہ میں گئی تو ہمیشہ کے لیے گئی۔ کہتی اس پر میرا دل خوش ہے کہ میں نے عبادات میں اپنے جان نہیں دے سکا، میرے لڑکیوں میں سے کسی نے تو دے دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو کہنے کا مقصد، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے عبادت میں ایک حد تک میں انحصار، ایک حد تک میں کفایت نہ کرے، آگے بڑھتا چلا جا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَ بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَ بِهِ جَنَّتَكَ، اے طاعت، عبادات اتنے زیادہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کے اہل قرار دے، جنت کے مستحق قرار دے، جنت کے قابل قرار دے، اتنے عبادات تک۔ ان عبادات میں جب انسان ترقی کرے گا تو اس کے قابلیت، اس سے صلاحیت پیدا ہوگی۔ اس لیے اس کے اندر ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے جو عبادات ادا کر رہے ہیں اسی پر صرف کفایت اکتفا نہ کرے، آگے ترقی کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ مجھے یقین عطا فرما آپ کے ذات کے بارے میں، آپ کے صفات کے بارے میں، دنیا کے مصائب اس کے مقابلے میں آسان ہو جائے۔ دنیا میں مصائب ہیں، دنیا میں فتنے ہیں، دنیا میں تکلیفیں ہیں، جب آپ کے بارے میں ملاقات کی، آپ کے شوق کی، جنت کی، آخرت کی فکر زیادہ سوار ہو جائے گا تو دنیا کی مشقت میرے لیے آسان ہو جائے گا، مشقت نہیں رہے گی، دنیا کی برائی نہیں رہے گی، برائی کو بھی کوئی برائی نہیں سمجھے گا۔ جیسے ہم کہتے رہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی آدمی گالیاں دے رہا اور بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی طرف فکر ہی نہیں، کیوں؟ ان کا فکر تو جنت کی طرف ہے۔ فرمایا تھا اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ان کو کہ ابو ذر تمہارے درمیان، جنت کے درمیان بہت سے گانٹیاں ہیں، اگر ان گانٹیوں کو تم نے آرام سے پار کر لیا تو تیرے لیے دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ہو، کوئی بھی چیز نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، دنیا کے کوئی چیز بھی تمہارے پاس نہ ہو، مگر تم نے ان گانٹیوں کو آرام سے پار کر لیا تو کامیاب۔ تو فرماتے میں تو انہیں گانٹیوں کی فکر میں ہوں، انہیں چیزوں کے لیے متفکر ہوں جو مجھے برا بھلا کہہ رہا، اس کی طرف میرے ذہن تو جاتا ہی نہیں۔ لہذا دنیا کے فکر، دنیا کے تفکرات، دنیا کے فتنے، دنیا کے مصائب انسان کے لیے آسان ہو جاتا جب آخرت کے بارے میں یقین بڑھ جاتا ہے۔ آخرت کے بارے میں جب یقین بڑھے گا، جنت کے بارے میں یقین بڑھے گا، حشر کے بارے میں جنت بڑھے گا، یقین بڑھے گا، حساب کتاب کے بارے میں یقین بڑھے گا، اسی طرح پلسرات کے بارے میں یقین بڑھے گا تو دنیا کے معاملات آسان ہوگا۔ اس کا فکر تو حشر نشر کے بارے میں ہے، پلسرات کے بارے میں ہے، حساب کتاب کے بارے میں ہے۔
اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص 2-3 جگہ پر کوئی کسی کو یاد بھی نہیں کرے گا۔ آخرت کے معاملے میں خاص کسی جگہ پہ خاص کسی جگہ کے علاوہ کسی جگہ یاد بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انسان اپنے فکر میں رہے گا، اپنے آخرت کے بچاؤ میں رہے گا، اللہ کے قبولیت میں رہے گا، آخرت کے ترقی میں رہے گا، اس کی وجہ سے دنیا کا فکر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی درجات یقین کے بارے میں، یہی درجات عبادت کے بارے میں، یہی درجات اللہ کے خوف و خشیت کے بارے میں ہم سب کو عطا فرما دے۔ 3 باتوں کا ذکر کیا، پھر سن لو۔ ایک تو اللہ کے خوف و خشیت کا ہر وقت سوار رہنا، دوسرا کہ عبادات کے اندر اپنے حد تک کفایت نہ کرنا، ترقی اور یقین اللہ کے بارے میں، اتنا یقین آ جانا دنیاوی معاملات اس کے معاملے میں ہیچ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تینوں معاملات میں ہمیں مکمل کامیابی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔